औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम खुशियाँ अता करे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब गुजारिश करूँगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इंशाल्लाह आप करेंगे और सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सच्चा और पक्का अमल है। और माहिरा 700 कबीले की बादशाह, मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, अभी पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो जनाब आपको 20 साल मैं पीछे लेके जाता हूँ, जब मेरी जवानी थी और मैं अल्लाहुस्समद का अमल कर रहा था। और मेरी उस टाइम दाढ़ी भी नहीं थी और मैं किसी को ही नहीं बताता था कि मैं अमल करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पैसे की लालच नहीं थी, कोई ख़जानों की लालच नहीं थी। पिछले मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ पाक परवरदिगार से बस एक ही इल्तिजा करता था, मेरे पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे ऐसी ताकत अता फरमा जो परियों से, जिन्नों से, दियों से हैवी हो। हर अमल में, हर चिल्ले में, हर पढ़ाई में बस मैं यही दुआ करता था, ये मेरा शौक़ था। और दिन को जो मजदूरी करता था और रूखी सूखी खा के मैं बहुत बड़ा खुश होता था कि मैंने रात को चिल्ला किया, अल्लाह का हक अदा किया। मगर किसी इंसान को पता नहीं चलता था कि मैंने चिल्ला किया, क्योंकि सबसे पहले मेरो पीरो मुर्शद ने मुझे पहले चिल्ले में भी इजाज़त दे दिया कि तू जो चिल्ला करना चाहता है कर, अल्लाह पाक तुझे कामयाबियाँ अता करेगा। और मेरी वालदा ने ही पहले चिल्ले में मेरे ऊपर खुश हुई और मुझे दुआ दिया कि बेटा आप जो भी चिल्ला करोगे इंशाल्लाह मेरा पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो जनाब पीरो मुर्शिद उस्ताद की इजाज़त और माँ बाप की इजाज़त और दुआ, आपको सब कुछ मेरा पाक परवरदिगार कामयाबियाँ अता करेगा। तो जनाब आप जब भी अमल करें, अपनी माँ बाप के अगर ना फरमान है तो उससे माफ़ी मांग लें, उसको राज़ी कर लें और पीरो मुर्शिद से इजाज़त ले लें, ताकि वो आपको इजाज़त दे और आपकी निगहबानी करे। और फिर पाक परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करें, अहद करें कि पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा। तो इंशाल्लाह मेरा पाक परवरदिगार आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। 20 साल पहले की मैं आज आपको चिल्ला बता रहा हूँ, अल्लाहुस्समद। मैं 3 चिल्लों में पड़ गया, लेकिन पहला चिल्ला किया मुझे कुछ भी इशारा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं दूसरे चिल्ले में पड़ गया, फिर भी मुझे कोई इशारा, कोई चीज़ मेरे सामने और नहीं आई। तो जनाब मैंने तीसरे चिल्ले का इरादा कर लिया। मैं तीसरा चिल्ला शुरू कर रहा था, तो जहाँ मैं मज़दूरी करता था, मेहनत करता था, वो लोग 10-12 थे, उन्होंने तैयारी करी। हज़रत शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक, मेले पे तैयारी कर ली और मुझे उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती किया कि आप हमारे साथ चलें। उनको तो पता नहीं था कि मैं कोई चिल्ला कर रहा हूँ, जब मैं पाबंद हूँ, जब मैं कहीं नहीं जा सकता। उन लोगों को ये बात का खबर नहीं था, लेकिन वो लोग कह रहे थे। मैंने बोला भाई मैं नहीं जा सकता हूँ। तो किसी ने कहा भाई घर का खर्चा नहीं है तो हम देते हैं, किसी ने कहा किराया नहीं है, वहाँ का अखराजात नहीं है तो हम तेरे को देते हैं, तुम हमारा साथी है, हमारे साथ चलो। क्योंकि उस टाइम मेरी दाढ़ी नहीं होती थी, वो लोग मुझे नहीं समझते थे। तो जनाब उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तीसरे चिल्ले में था। हज़रत शहबाज कलंदर लालों के लाल के उर्स मुबारक पे मैं उनके साथ चला गया।
اور جب میرا اپنا ٹائم آیا پڑھائی کرنے کا، کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں اور پاک پروردگار کہ جب انسان بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک کے بغیر کوئی انسان نہ دیکھے، تو میں وہاں پر بھی پڑھائی کر سکتا تھا، کیونکہ 10,000 روز میں اللہ صمد پڑھتا تھا۔ تو میں حضرت شہباز قلندر کی مزار پہ بھی عمل کر سکتا تھا، لیکن وہ عرس مبارک تھا، رش تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں عمل نہیں کیا۔ اور عمل سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں ان دوستوں کو سے رخصت لی کہ میں واپس آتا ہوں، اور پھر میں چلا گیا جناب تقریباً 1 کلومیٹر دور حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار سے میں 1 کلومیٹر دور چلا گیا، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہوتا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ بہت گھر بن چکے ہیں اور بہت آبادی ہو چکی ہے، لیکن اس ٹائم قریب قریب کچھ گھر تھے، آبادی تھی، لیکن دور دور نہیں تھے۔ 1 کلومیٹر جناب میں دور چلا گیا تو ایک میدانی علاقہ تھا، کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، تو وہاں جا کے میں نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کے میں نے جناب وہاں پر اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر میں نے اپنا چلہ شروع کر دیا، کیونکہ چلے میں 5 منٹ نہ اوپر نہ نیچے فکس ٹائم پہ بیٹھنا پڑتا ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، فوتگی ہو، کچھ بھی ہو، جب آپ 40 دن پورے اترتے ہیں تو پھر میرا پاک پروردگار آپ کو انعام سے نوازتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے اس بندے نے عبادت کیا اور میری بارگاہ میں بالکل ڈٹا رہا، اور میرے آگے روتا رہا اور میرے آگے گڑ گڑاتا رہا۔ یہ بیمار تھا، اس کو تکلیف تھی، یہ چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے میری بارگاہ میں اپنا حق ادا کیا۔ تو جناب جب آپ عمل کرنے بیٹھتے ہیں، چلا کرنے بیٹھتے ہیں، تو 5 منٹ 10 منٹ کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ پر بیٹھا ہوں۔ سب دنیا کی سب چیزیں بھول جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو دل سے محبت سے جب عمل کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا ہے 10 منٹ کے بعد کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کتنا پڑھ رہا ہوں، بس وہ پڑھتا جاتا ہے اور اسی پڑھائی میں لگا رہتا ہے۔ تو جناب میں تقریباً یہ 10,000 جو تھا تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ میں پورا کرتا تھا۔ 1 گھنٹہ اور 25 منٹ لگتے تھے مجھے 10,000 تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ الصمد۔ تو جناب جب 10 اور 15 منٹ گزرے تو وہ بالکل، کیونکہ اللہ الصمد کا عمل ایسا ہے کہ میرا پاک پروردگار کا ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کے آگے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ایک ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ سامنے عیاں ہو جائے گا۔ تو جناب جب 10 اور 15 منٹ میں پہنچا تو میں نے سامنے نظر اٹھائی تو ساری پریاں ہی پریاں، پریاں ہی پریاں، کیونکہ وہ بھی عرس مبارک میں آئی ہوئی تھی، اور حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی جنید بھی مرید ہے، پریاں بھی مرید ہیں، جن بھی مرید ہیں، اور جس کو میرا پاک پروردگار اپنا ولی کر دیتا ہے تو اس کی ہر چیزیں تابع کر دیتا ہے۔ تو وہ بھی عرس مبارک پہ آئی ہوئی تھی، تو میں نے جب نظر مارا تو لاکھوں کی تعداد پریاں ہی پریاں تھی، اور ایک تھی جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، کیونکہ میں پہلے بھی چلے کر چکا تھا اور میرا دل بہت بڑا ہو چکا تھا، اور پاک پروردگار کے اوپر یقین پکا ہو چکا تھا، ایمان پکا ہو چکا تھا کہ مجھے خوف نہیں آتا تھا، بھلے کوئی چیز بھی میرے سامنے آ جاتی، ہاتھی آ جاتا، شیر آ جاتا، سانپ آ جاتا، اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ 15 فٹ لمبائی 7 فٹ چوڑائی خوفناک بلا بہت طاقتور، وہ بھی میرے سامنے آئی، مگر میں نے چلے سے نہیں اٹھاؤں، اپنا سر نیچے کر کے عمل اپنا چلہ اور پڑھائی کرتا رہا ہوں۔ تو جناب جب میں نے عمل کر لیا تو وہ جو ہے جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کا نام تھا ماہیرہ، 700 قبیلے کی بادشاہ، وہ چلتی ہوئی، تھوڑا فاصلہ تھا،
तकरीबन कुछ 100 फुट का फासला होगा। चारों तरफ उसकी परियों की फौज बैठी हुई थी और वो तख्त के ऊपर बैठी हुई थी और हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में आई हुई थी। वो अपने हिसाब से अपनी ज़ियारत करती हैं, हाज़िरी देती हैं। तो 100 फुट का फासला था और मैं जो है ना फिर जब अमल कर लिया तो वो जो तख्त के ऊपर बैठी हुई थी वो चलती चलती मेरे सामने आके बैठ गई और उसके चारों तरफ परियों की फौज थी और आके सलाम किया और मैंने सलाम का जवाब दिया। कहती है कि सही बाबा आप मुझे जानते हो? मैंने कहा बेटा मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हो? और उसने कहा कि मैं माहिरा 700 कबीले की बादशाह हूँ, परियों की बादशाह हूँ और आपका अमल और आपका चेहरा और आपका मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मजबूर हो गई कि मैं आपके पास चल के आऊं और सलाम करूं। सही बाबा आप कब से अमल कर रहे हैं? तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरी 13-14 साल उम्र थी जब मैंने अमल शुरू किए। तो साईं बाबा मैं जानती हूँ कि आपने अपनी लालच के लिए कुछ नहीं किया और किसी जिनायत के साथ और किसी परियों के साथ, किसी दियों के साथ नाजायज़ी भी आपने नहीं की और पाक परवरदिगार ने अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपको फैज़ भी दिए, वलियों के फैज़ भी दिए, ताकतें भी दी, लेकिन आपने कभी अपने दिल में गरूर और कभी कुछ नहीं किया। आप मेहनत मज़दूरी करते रहते हैं और ख़ामोश रहते हैं। तो मैंने बोला मेहरा तुम कैसे जानती है? बोलती है साईं बाबा हमें भी अल्लाह पाक ने ऐसे इसमें आज़म अता किया और पाक परवरदिगार ने ये सब जो बादशाही है ये सब कुछ मुझे पाक परवरदिगार ने अता किया। तो फिर मैंने कहा कि मेहरा परियों की बादशाह 700 कबीले की बादशाह आपको किसी ने तैबे किया? क्योंकि इंसान तो अशरफ मखलूक है। इंसान को मेरे पाक परवरदिगार ने तो बहुत रुतबा अता किया, ताकतें अता की। तो कहती है कि साईं बाबा आप देख रही हैं हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कि हम तैबे हैं और आए हैं तो समझ इनके मुरीद हैं, इनके तैबे हैं। तो फिर मैंने कहा कि कोई और इंसान, ये तो अल्लाह के वली हैं और इनसे कोई नीचे दर्जे का कोई हो इंसान जो इबादत करता हो, किसी ने आपको तैबे किया? कहती है माहिरा 700 कबीले की बादशाह कहती है कि साईं बाबा मुझे कोई तैबे नहीं कर सकता। हाँ मैं मेहरबान हो सकती हूँ और वो नेक इंसान होगा तो सोने से कमरा भर दूंगी। उस टाइम बहुत खुश थी कि मैं सोने से कमरा भर दूंगी। अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, खिदमत खल्क करने वाला होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होगा तो मैं उसको सोने से कमरा भर दूंगी मगर तैबे नहीं होंगी। तो जनाब मेरा टाइम तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे पूरा हो गया। पीछे साथी भी इंतज़ार कर रहे थे तो फिर मैं उसे रुखसत करके वापस चला गया। तो जनाब आज मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पुराना जो हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ से 1 किलोमीटर दूर जो मेहरा 700 कबीले की बादशाह जो उर्स मुबारक में हाज़िरी देने के लिए आई थी, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी। आज मैं उसका आपको अमल बता रहा हूँ, लेकिन आप भी अमल आज़माएँ क्योंकि इंसान देखने में तो बंदा है, लेकिन हकीकत खुदा जाने। देखने में तो बंदा है लेकिन हकीकत खुदा जाने। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो जनाब आज मैं आपको माहिरा 700 कबीले की बादशाह का अमल बता रहा हूँ। आप नए चांद को जैसे मैं पहले कहता हूँ, ये अमल पहले तो बाहर किए जाते थे, जंगलों में किए जाते थे और फ़ौरन फ़ौरन कामयाबी हो जाती थी। लेकिन आजकल चारों तरफ आबादियां हो चुकी हैं, अगर आप करने भी जाएंगे तो कोई ना कोई शख्स आपसे पूछेगा कि आप यहाँ क्या करने के लिए आते हो। और फिर आजकल दुश्मनी भी होती है, पहले ज़माने में ये दुश्मनी नहीं होती थी, इंसान जान का दुश्मन नहीं होता था। और जनाब आप अपने घर का कमरा साफ करें, धोएं, पाक करें, अगर बत्तियां जलाएं और नए चांद की पहली जुमेरात ठीक रात के 10 बजे
آپ اپنا عمل شروع کریں، ایک مٹی کا چراغ لائیں، جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ اپنے سر کی ٹوپی بھی نہیں ہونی چاہیے، استعمال نہ ہو، اور ایک سفید کپڑا اسلامی طریقے سے سلائی کریں، کیونکہ ایک اصول ہوتے ہیں چلے کرنے کے، تو اسلامی طریقے سے جناب ایک سوٹ سلائی کریں، اس کے اوپر عطر مشک، عنبر، جتنا آپ کی حسب تفریق ہے اس کو بچھا کے اس کے اوپر چھڑکائیں، چھڑکا کے اس کو طے لگائیں، طے لگا کے اس کو پیٹی بکس میں رکھ کے تالا مار دیں، پھر آپ کمبھار کے پاس جائیں اور مٹی کا ایک بڑا چراغ لائیں کہ عمل کرتے وقت ایسا نہیں کہ تیل ختم ہو جائے اور چراغ بجھ جائے، تو آپ نے جناب اتنا بڑا چراغ لانا ہے اور اس کے اندر تیل ڈالنا ہے سرسوں کا، پھر آپ نے اس کو عمل کے دوران جلانا ہے، اور آپ نے کولے لانے ہیں، 2-4 کولے ایک برتن میں، ایک چھوٹی سی تغاری میں انگارہ کریں، اور مربع اور جویتری عمل کے دوران آپ اس میں پھینکتے رہیں، ڈالتے رہیں اور عمل پڑھتے رہیں۔ اول آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 10,000 بار آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا آپ نے چلا کرنا ہے، ورد کرنا ہے 10,000، کیونکہ وہ بہت بڑی طاقتور ہے، اور ماہیرہ جو ہے وہ 700 قبیلے کی بادشاہ ہے اور بہت بڑی طاقتور ہے، اور اس کے لیے عمل بھی طاقتور چاہیے، اور عمل جتنا آپ کریں گے یہ اس کے اوپر وزن جائے گا، اور آپ کی طاقت بڑھے گی، آپ کی روحانیت بڑھے گی، اور وہ گھٹنے ٹیکے گی اور آپ کے سامنے آ کے حاضر ہوگی کہ اے آدم ذات آپ کیوں عمل کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد میرے پاک پروردگار کا بہت بڑا اسم اعظم ہے، بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ اللہ الصمد کرتے کرتے اللہ کے ولی بن گئے، اور پھر یہ ماہیرہ 700 قبیلے کی بادشاہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو جناب پھر میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا دوں کہ نئے چاند کی پہلی جمعرات سے آپ نے تیاری کرنی ہے، ایک نیا سوٹ لے آنا، سفید اسلامی طریقے سے سلائی کرانا ہے، اور ایک مٹی کا چراغ لانا ہے بڑے والا، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے جلانا ہے، اور ایک تغاری لانی ہے جس میں کچھ کولے انگارہ کر کے جویتری مربع خور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اپنا عمل کرتے جائیں، اور دروازہ بالکل بند کر دیں، اپنا پیر و مرشد بھی تکڑا دھاریں، تکڑا تلاش کریں اور تکڑا تلاش کریں اور بنائیں، پیر و مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا ولی ہو، اور انشاءاللہ ماہیرہ 700 قبیلے کی بادشاہ آ کے آپ کے آگے گھٹنے ٹیکے گی، اور عمل آپ کا 40 دن کا ہوگا۔ میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب 40 دن سے اگر وہ پہلے ماہیرہ اپنے نکرانیوں کو، اپنے پریوں کو بھیجتی ہے، سونے کے ڈھیر لگا دیتی ہے، کمرہ سے اوپر ہو جاتا ہے سونا، ادھر سے سونا ادھر سے سونا، مگر آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، چیک نہیں کرنا کہ یہ اصل سونا ہے یا نقل سونا ہے، آپ آنکھیں نیچے کر کے اپنے مست عمل میں پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ 40ویں رات ہوگی، اور تڑپتی ہوئی ماہیرہ 700 قبیلے کی بادشاہ تڑپتی ہوئی آپ کے آگے آگے گرے گی، اے آدم ذات آپ کیوں عمل کر رہے ہیں، کیوں پڑھائی کر رہے ہیں؟ تو جناب آپ نے پھر اسے قول اقرار کرنا ہے۔ ہاں اگر عمل کے فوراً جب آپ کا عمل ختم ہوتا ہے تو فوراً آپ کے پاس نہیں آتی، تو آپ وہاں بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، صبح صادق کے ٹائم اذانوں سے پہلے بھی ضرور آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت قبیلے کی بادشاہ ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور حاضر ہوگی، اور پھر اس سے جناب آپ نے قول اقرار کرنا ہے، 5-10 منٹ آپ نے اپنا ہمت، جرت، ڈر ختم کرنا ہے، اور آ کے وہ سلام کرے گی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جناب تھوڑا سا کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہ بھی بیٹھ جائے گی، آپ بھی بیٹھ جائیں گے، وہ کہے گی آدم ذات آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے کیوں بلایا مجھے؟
تو آپ نے جناب اپنے عمل پڑھا ہے، آپ نے بہت بڑا اللہ پاک کا اسم اعظم پڑھا ہے، اور آپ کے اندر بہت بڑی روحانیت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور بہت بڑا اللہ پاک کا آپ کے اوپر کرم ہے، اور آپ نے اپنی ہمت اور جرت کے ساتھ بات کرنی ہے کہ ماں ہیرا 700 قبیلے کی بادشاہ کھا قسم حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی، جناب وہ قسم کھائے گی، جب 3 بار وہ قسم کھا لے گی تو پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میں جب بلاؤں آپ فوراً آئے گی، اور جو جہاں بھیجوں فوراً جائے گی، اور جو مانگوں فوراً جائے گی، اور زندگی میں دھوکہ نہیں دے گی۔ تو ماں ہیرا وہ جواب دے گی کہ میں آدم ذات آپ کے تابع نہیں ہو سکتی ہوں، آپ کو جو چیز چاہیے آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، میں آپ سے تابع نہیں ہو سکتی ہوں۔ تو جناب پھر آپ نے ضد نہیں کرنی، پھر اس سے جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں، سونے سے کمرہ بھرانا چاہتے ہیں، کوئی کیا بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ماں ہیرا، 700 قبیلے کی بادشاہ ملکہ یہ سونے کا کمرہ بھر دے اور تو چلی جا۔ تو پھر آپ سے وہ ایک عہد بھی لے گی کہ میں بھر دیتی ہوں، لیکن یہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسے بنانے ہیں، یتیم بیوہ مسکین وہ بہت شرائط رکھے گی۔ تو جناب آپ نے مان لینا ہے، اور اس پیسے سے کبھی آپ نے شراب نہیں پینا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ ناجائزی نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرانا ہے۔ تو جناب یہ پیسہ یہ سونا 7 نسلوں تک آپ کی ختم نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ راز پھر آپ اور کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ میں نے عمل کیا ماں ہیرا 700 قبیلے کی بادشاہ کا، اور اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے اس کو حکمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، مسجد بنائیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں طالب علم ان کو دیں، پھر جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اور نبینے ہیں اور معذور ہیں، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا دیں، اور جائز طریقے سے اپنے گھر میں خرچ کریں، اور کسی کے ساتھ ناجائزی نہ کریں، اور شراب نہ پئیں، زنا نہ کریں، کسی کو قتل نہیں کرائیں، اور پیسے کے غرور میں نہیں آنا، کیونکہ یہ آپ کو میرے پاک پروردگار نے عطا کیا جو آپ عمل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ صمد بہت بڑا اسم اعظم ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب میرے پاک پروردگار کا حکم ہوگا اور فرشتے جائیں گے اور ماں ہیرا کے دل میں دماغ میں بات ڈالیں گے، وہ آپ کے آگے حاضر ہوگی، اور انشاءاللہ سچا اور پکا عمل ہے، اپنا ایمان اور یقین پکا کرنا ہے، اور میں جو آپ کو عمل بتاؤں گا کبھی غلط نہیں بتاؤں گا، لیکن میرے عمل میں ایمان اور یقین پکا رکھنا ہے، اور 5 وقت نماز بعد جماعت پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ میرا پاک پروردگار پھر آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو عورت کو بیماری ہوتی ہے، میں عورت کے لیے اجازت دیتا ہوں کہ وہ 21 دن عمل کرے، لیڈیز جو میری بہنیں ہیں وہ 21 دن عمل کریں، مرد حضرات کا 40 دن عمل کرنا ہوگا۔ ماں ہیرا 700 قبیلے کی بادشاہ انشاءاللہ ضرور آئے گی، اور پکا اور سچا عمل ہے، میں 20 سال اس کو پہلے مل چکا ہوں۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ میں گیا تو 1 کلومیٹر دور اس سے میں مل چکا ہوں، اور آپ اپنا ایمان اور یقین پکے کے ساتھ، اور 5 وقت نماز کے ساتھ، اور اچھے ارادے کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیے والے کو اجازت دیں۔ پہلے میں نے اس کا پارٹ 1 بنایا تھا، یہ پارٹ 2 ہے۔ انشاءاللہ دعا کروں گا کہ میرا اللہ پاک اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
امام حسن حسین کے صدقے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔